شہریار کے شعر کے ساتھ ان کو زحمت سخن دیتا ہوں کہ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ جناب منور رانا صاحب کا استقبال کیجئے زوردار تالیوں کے بیچ۔ میں بھی اور بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز گرفتہ ہے ڈاکٹر کوثر عثمان کی موجودگی کے باوجود، تو علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ میں جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، سامعین بھی اتنے ہی بچے ہیں جتنی ہندوستان میں شرافت بچی ہے۔ تو میں شعر سنا رہا ہوں۔ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو۔ واہ کیا بات ہے۔ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، امانت میں خیانت تو زمینیں بھی نہیں کرتی۔ واہ کیا بات ہے۔ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، امانت میں خیانت تو زمینیں بھی نہیں کرتی۔ ضرورت ایک طوائف کی طرح مجھ کو نچاتی ہے، میں جتنا کام کرتا ہوں مشینیں بھی نہیں کرتی۔ واہ 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 واہ۔ ضرورت ایک طوائف کی طرح مجھ کو نچاتی ہے، میں جتنا کام کرتا ہوں مشینیں بھی نہیں کرتی۔ تیرے دامن سے کیا امید رکھوں دل نوازی کی، واہ واہ واہ۔ تیرے دامن سے کیا امید رکھوں دل نوازی کی، مدد آنکھوں کی میری آستینیں بھی نہیں کرتی۔ واہ کیا کہنے کیا کہنے۔ اگر خاص جگہ سے فون ہو تو میرا سلام کہہ دیجیے گا جناب، پہلے کہہ لیں بھی ہم سنائیں۔ اب میں سناؤں؟ اچھا، یہ موبائل بھی عجیب و غریب بلا ہے۔ ہاں آج کل لوگ سنتے کم ہیں، اب ریکارڈ زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں میں کچھ شعر اور سناؤں گا، زیادہ وقت ارشاد فرمائیں۔ چاہ رہا ہوں کچھ نئے شعر سناؤں گا، لکھنؤ میں نہ سناؤں تو کہاں سناؤں۔ ایک مطلع ایک شعر جو ہمارے یہ چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں سب، ان کے لیے ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اگر ہم قاعدے سے رکھتے ہیں تو اینٹک معلوم ہوتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں تو کباڑ معلوم ہونے لگتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں بیچ سے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے۔ میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح۔ میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے، انا کہتے ہیں کچھ ہمارے غیر مسلم حضرات بھی بیٹھے ہیں، سوابھیمان کو۔ میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا۔ میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا۔ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ کیا کہنے ہیں۔ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کیا کہنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ وہ
صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا، اور شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں، شاید وفا نہیں ہے، شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں، اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا نکل گیا۔ واہ 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 واہ، شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں، اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا نکل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، اس بار تو کریلا بھی، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا۔ اور کچھ شعروں میں سنا دے رہا ہوں۔ ارشاد۔ ایک ہمارے ہاں ایک عدت ایک لفظ ہے کہ اگر شوہر اگر مر جائے یا طلاق ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک عورت بالکل تنہا تنہا رہتی ہے۔ دیکھیں میں نے اسے غزل بنایا ہے اس لفظ کو کہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، واہ، اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی۔ واہ 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 واہ، اے عشق ہم نے تیری اطاعت کیا میں کہنے، کاٹ کیا دی، کہنے، واہ 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 واہ، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی، واہ، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی۔ اور شعر یہ ہے کہ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، واہ، کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، واہ واہ واہ، تو نے پتنگ غم کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، واہ، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی۔ بہت خوب۔ اور شعر یہ ہے کہ آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، بہت خوب، آیا ہی تھا، آیا ہی تھا خیال، آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی۔ واہ واہ، آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی۔ اور شعر یہ ہے کہ اس فاختہ کی چیخ سے یہ بیٹی بچاؤ اور یہ سب تماشے ہو رہے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا ہے۔ 10 برس کا بچہ جب موبائل پر بلو فلم دیکھے گا تو 5 برس کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوگا۔ یہ ہمارے سماج کی کمزوریاں ہیں۔ آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی، اور اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، واہ، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، واہ، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، کیا کہنے، کیا کہنے، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی۔ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، واہ، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، واہ، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں، واہ، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، واہ، واہ، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ یہ شعر پھر اپنے بچوں کے لیے کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، واہ 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 واہ، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں، واہ واہ، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں، اور ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، اور ہم نے بھی سنوارے ہیں
بہت گیسوئے اردو واہ۔ دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں آپ ہیں، کیا کہنے، واہ دلی واہ میں واہ اگر واہ۔ آپ ہیں بنگال میں ہم ایک غزل کے، یہ بھی نئی غزل ہے، تو یہ غزل ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب آپ ہی کی نظر ہے پوری غزل۔ واہ مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، واہ، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، واہ واہ، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، واہ، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے، اور کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو، واہ، کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے، واہ 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 واہ، کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو، کیا کہنے، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ اس میں ایک شعر ہے، میری اماں کا نام عائشہ تھا، میری ایک پوتی ہیں اس وقت 2 سال کی تھی، ان کا نام عائزہ تھا، تو سب لوگوں نے متفقہ طور پہ ان کا نام عائشہ کر دیا۔ اب ان کا دعویٰ ہے وہ میری اماں ہیں، 5 سال کی ہیں، وہ روز ہم سے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں 20 روپیز ٹول ٹیکس، تو ہم نے اگر ٹول ٹیکس بند تو کہیں ہاتھ سے کھانا بند، ہاتھ سے بات چیت بند۔ ایئرپورٹ گئی ہمارے بیٹے کے ساتھ ریسیو کرنے ہم کو، تو لڑکیوں نے پوچھا، بڑی لڑکیوں نے، تم کس کو لینے آئی ہو؟ کہ میرا بیٹا آ رہا ہے نا دلی سے، تو دن بھر وہ میرے آس پاس گھومتی رہتی ہیں۔ اسے میں نے غزل بنایا ہے، دیکھیں کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، واہ، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے، واہ واہ، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ واہ، ایک غزل کے آخر میں 2-3 شعر اور سن لیجئے۔ واہ، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، کیا بات ہے، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، واہ، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے۔ اور شعر یہ ہے کہ پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، واہ، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے، واہ واہ واہ، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے۔ اور شعر یہ ہے کہ کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے، واہ واہ واہ، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے۔ اور شعر آخر یہ ہے آج کی اس رات میں جو میں پڑھ رہا ہوں میری طرف سے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے، تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، واہ واہ واہ، تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کھول دی ہم نے، واہ 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 واہ، تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ کچھ اور پڑھ دیجئے سر، کچھ اور پڑھ دیں، تھوڑا سا خواہش ہے، کچھ اور ارشاد فرما دیں۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ہے میری ایک ناظم مشاعرے کے طور پر کہ جب منور صاحب پڑھ لیں تو پھر ہمارے 2 اہم شعراء ہیں، آپ ذرا سا خیال رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منور بھائی چلے جائیں اور برکت چلی جائے مشاعرے کی، تو خیال رکھیے گا باقی لوگوں کا۔
کوئی بھی کاغذ پڑھ دیجیے. نہیں تازہ غزل اچھا پڑھنا. جی تازہ بھی ہو اور اچھی بھی ہو. جی جی سبھی کچھ اچھا ہوتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی ہو اس کرب مسلسل سے نکالو. واہ 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 واہ. جیسے بھی ہو اس کرب مسلسل سے اس نکالو. کرب مسلسل سے نکالو. میں نیل کمل ہوں مجھے دلدل سے نکالو. جیسے بھی ہو اس کرب مسلسل سے نکالو. کیا کہنے کیا جیسے کہنے. بھی ہو اس کرب مسلسل سے نکالو. میں نیل کمل ہوں مجھے دلدل سے نکالو. واہ 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 واہ. میں نیل کمل ہوں مجھے دلدل سے نکالو. اور ہیرا ہی صحیح ہیرا ہی صحیح ہیرا ہی جیسے بھی ہو اس کرب مسلسل سے نکالو. میں نیل کمل ہوں مجھے دلدل سے مجھے نکالو. دلدل سے نکالو. اور ہیرا ہی صحیح نسل تو پتھر ہے ہماری. ہیرا ہی صحیح نسل تو پتھر ہے ہماری. کنکر کی طرح ہم کو بھی چاول سے نکالو. واہ 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 واہ. کنکر کی طرح ہم کو بھی. بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے. ہیرا ہی صحیح نسل تو پتھر ہے ہماری. واہ. جیسے بھی ہو کنکر کی طرح چاول سے نکالو. اور تم میری فقیری کو کہاں لے کے چلے آئے. واہ. تم میری فقیری کو کہاں لے کے چلے آئے. میں ٹاٹ کا پیوند ہوں مخمل سے نکالو. واہ 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 واہ. میں ٹاٹ کا پیوند ہوں مخمل سے نکالو. اور شعر یہ ہے کہ یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب. واہ 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 واہ. یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب. ٹھٹری ہوئی اس لاش کو کمبل سے نکالو. واہ 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 واہ. یہ لاش حکومت کو نگل سکتا ہے. یہ جھوٹ. یہ ڈاکٹر صاحب پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوتا پہلے ہی مر گیا تھا. کمبل میں بعد میں لپٹایا گیا ہے. یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب. جیسے بھی ہو اس لاش کو کمبل سے نکالو. ایک غزل اور میں عرض کر دوں 3-4 شعر ہیں یہ بھی نئی ہے. آپ یہیں پڑھ کے کہیں اور پڑھنا چاہیے پورے ہندوستان میں. شعر یہ ہے کہ اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے. ردیف کا دیکھیں گے استعمال. واہ. کہ اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے. گھر سے نکلا ہوں اماموں کی ضمانت باندھے. واہ 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 واہ. اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے. گھر سے نکلا ہوں گھر سے نکلا ہوں اماموں کی ضمانت. اماموں کی ضمانت باندھے. اور کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے پھرنا. واہ. کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا. در بدر پھرتا ہوں گٹری میں شرافت باندھے. واہ. کتنا دشوار ہے کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. در بدر پھرتا ہوں گٹری میں شرافت باندھے. واہ 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 واہ. اور ہم گنہگار صحیح ان سے بہت اچھے ہیں واہ. جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے. واہ 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 واہ. ہم گنہگار صحیح ان سے بہت اچھے ہیں. واہ. ہم گنہگار صحیح ان سے بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے. اور ایک شعر عجیب و غریب صحیح ہے کہ رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے. کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے. واہ 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 واہ. رات کے خواب کی تعبیر سے بھائی واہ 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 واہ. کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے. کچھ زنا زادے تھے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے. اور شعر آخر یہ ہے کہ زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے. گھر سے کچھ لوگوں کی مٹھی میں یہ قسمت باندھے. یہ شعر میں اندر نئے کہتے میں نے عرض کر دیا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. نہیں یار بس بہت ہو گیا. اب میں نہیں رہ گئی کیا شعر سنائے. ایک شعر 2 شعر میں سنا دے رہا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے.
کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. واہ واہ واہ. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں. ایک مطلب یہ ہے کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے. واہ واہ واہ. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے. میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے. واہ. میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے. اور ایک آخری مطلب یہ ہے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. شکریہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ.